فہد کا بہت شکریہ کہ فہد تشریف لائے. جی فہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سائبر سیکیورٹی، کیونکہ بعض اوقات اٹس اے نالج کہ لوگ سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی سسٹم سے سمجھتے ہیں سائبر سیکیورٹی کوئی اس طرح کی سیکیورٹی ہے. پلیز ایکسپلین ان یور ورڈز. پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باجی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاکسار کو یاد کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی جب بھی آپ سے میں ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو مطلب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک بہت ہی نالجیبل پرسن سے بات کر رہا ہوں، اور ہمیشہ آپ کا احترام میرے دل میں ہے اور رہے گا آج انشاءاللہ. سینیریو مجھے ہی رکھ لینا، پہلے تو میری بیک گراؤنڈ چیک کرنا. نو اور یو کین چیک اٹ آن آئی کین شو اٹ آن کہ بھائی میرا میں نے کسی کے ساتھ کوئی کبھی فراڈ نہیں کیا. آئی ہیو نو بیڈ انٹینشن، سو یو کین یوز می ایز یور وہ کہتے ہیں نا سینیریو استعمال کر سکتے ہیں. ایک ورڈ میں یوز کرتا ہوں کمیونٹی کے اندر، اگر آپ غلط ہو نا تو مجھ سے 10 فٹ دور ہو جاؤ، اور اگر آپ صحیح ہو نا، ایماندار ہو، تو آپ میرے ساتھ بالکل کمفرٹیبل رہو. نہیں ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کی بات کریں تو یو کین یوز می ایز اے سینیریو کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ہاؤ کین یو چیک دا پرسن. بہرحال بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. سائبر سیکیورٹی سے انٹروڈیوس کر دیں پہلے لوگوں کو. دس از ناٹ این آرڈنری سیکیورٹی کائنڈ آف. بہت ہی ایزی الفاظ میں سمجھاؤں گا تاکہ ایک بچہ بھی اگر 12-15 سال کا وہ بھی سمجھ جائے گا، اور ہماری مائیں بہنیں بھی سمجھ جائیں گی. سائبر سیکیورٹی ایک طریقے سے آپ سوچ لیں، جب انٹرنیٹ دنیا میں آیا تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا. ہم لوگ کہتے تھے یار کلاؤڈ میں یہ ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ میں کنیکٹ ہو گئے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک کلاؤڈ ہے بیسیکلی. تو اب بعد میں جا کے مجھے ایک سمپل اگزامپل سمجھ میں آئی، جیسے کہ آپ کا ایک گھر کا ڈور ہے. آپ جب انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اپنا گھر کا ڈور اوپن کر دیتے ہیں. جب ڈور اوپن کر دیتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے ریئل گھر میں اگر آپ رہتی ہیں تو آپ ڈور بند کر کے سوتی ہیں یا کھول کے سوتی ہیں؟ میں آپ کو تو میرے گھر میں کوئی چوری کر کے آئے گا تو چیز واپس کر کے جائے گا، میرا دروازہ کھلا رہ جاتا ہے اکثر. جی جی. تو اب فیکٹ یہ ہے کہ جیسے بھی ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ فل 24/7 آن ہوتا ہے. تو آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لوگوں کے لیے. کمپیوٹر میں تو آپ کو اکثر نظر آتا ہے، آپ کو کوکیز آئیں گی، آپ کوکیز ریجیکٹ کریں یا آنے دیں. بعض جگہوں پہ اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ بلاک ہی ہو جاتے ہیں. جی بتائیے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگوں کے ذہن چینج ہوں گے، ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے لوگوں کا، کہ بھائی جب آپ کمپیوٹر میں جا رہے ہیں تو آپ کا دروازہ کھولے. کوئی بھی انٹروڈر، کوئی بھی غلط بندہ جو کہ سائبر سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہے، وہ آپ کو آ کے کنیکٹ کر کے آپ کی چیزیں چرا کے لے جا سکتا ہے. بس اٹ کین بی یور کمپیوٹر اینڈ یور فون از آلسو اے کمپیوٹر. جو چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کا سیل فون ہے، کوئی بھی، آپ نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے جو کہ بہت ہی گورنمنٹ کے بہت بڑے لیول کے بندے تھے. تو جب میں ایک دن ہم لوگ نے کہا کہ ہم کھانا کھانے جانا ہے، میک ڈونلڈ قریب تھا، تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں. تو اتنی دیر میں اس نے تقریباً 4 قدم لیے ہوں گے، وہ واپس آیا. تو باجی سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نیٹ ورک ڈیزائن کیے ہیں، صحیح نا، گورنمنٹس کے. تو واپس آیا. میں نے بولا کہ تم کیوں واپس آئے ہو یہاں سے میں؟ تو کہنے لگا فہد میرا وائرلیس کھلا ہوا ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں بند کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب تم گھر پہ ہوگے تم دروازہ بند کر کے جاؤ گے جب جاؤ گے گھر سے باہر، یا کھلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ میں نے کہا بند کر کے. تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی، تو میں دروازہ کیوں کھلا رکھوں؟ آپ سوچ دیکھیں، اس کا مقصد سمپلسٹک سوچ ہے. اب مجھے اس کا بتائیں، مثال کے طور پہ میں اس وائی فائی سیٹ اپ میں ہوں، تو میں یہاں سے نکل کے اپنے گھر بھی چلی گئی تو میرا یہ سیٹ اپ آن رہے. گھر آپ کا کھلا ہوا ہے، آپ کا گھر تو کھلا ہوا ہے. آپ یہ سوچ کو بدلیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دنیا میں سب سے پہلے سائبر سیکیورٹی میں انٹر ہوئے تھے. بہت کچھ لوگ انٹر ہوئے تھے، ہمیں بیسک سکھائی گئی ہیں، وہ یہی ہیں کہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ چاہے فون کے تھرو ہوں یا لیپ ٹاپ کے تھرو، آپ نے اپنا گھر کھلا ہوا. اب کوئی بھی آ کے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے مختلف طریقے سے. دیر آر ڈفرنٹ ویز ٹو ڈو اٹ. جو ہیکرز ہوتے ہیں، جو اس ٹائپ کی چیزیں کرتے ہیں، بیڈ جو ہوتے ہیں ہیکرز، وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آرام سے جو ان کو چاہیں تو آ سکتے ہیں.
مثال کے طور پر اب میں نے اگر کسی اور انٹرنیٹ کو استعمال کیا اور میں اس اسپیس میں سے نکل بھی گئی ہوں, چاہے وہ ایئرپورٹ کا وائی فائی نیٹ ورک تھا, جہاں پہ انٹرنیٹ ہے آپ ایکسپوز, اور میں اپنے گھر چلی گئی ہوں مگر میرا دروازہ کھلا ہے. اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو اس کو پروٹیکٹ کرنے, دروازہ تو کھلا ہوا ہے سب کا, میرا بھی یہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, آپ کا بھی فون کھلا ہوا ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ سافٹ ویئر وغیرہ لگاتے ہیں کہ تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جائے گی, تھوڑی سی چوکیدار بٹھاتے, ہاں بلاکیڈ لگا دیا گھر میں, آگے آپ نے سمجھو کوئی چیز کھڑی کر دی کہ یار چور جو آ نہ سکے, لیکن چور کود کے تو آ سکتا ہے, چور بیک ڈور سے بھی آ سکتا ہے نا, گھر میں بیک ڈور بھی ہوتے ہیں نا, ایک فرنٹ ہوتا ہے ایک بیک میں ہوتا ہے, کوئی بیسمنٹ کے تھرو آ سکتا ہے, تو طریقے ہیں آنے کے, آپ پروٹیکشن کر سکتے ہیں, لیکن 100% پروٹیکشن تو باجی ممکن نہیں. اگاں ایک چیز ہے, آپ اپنا انٹرنیٹ بند کر دیں, دیکھتا ہوں کون آتا ہے, گھر کا دروازہ بند کر دیا آپ نے, کیا ہوگا, کون آئے گا بھائی, آپ انٹرنیٹ پہ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی آ کے بیٹھا بھی ہو, آلریڈی کوئی چور آ کے بیٹھ گیا, میں بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں, اور آپ کا انٹرنیٹ بند ہے, وہی بلاک ہو جائے گا, وہ جا ہی نہیں سکتا, گھر کا دروازہ تو بند ہے, چور اندر آ کے بیٹھ گیا, آپ نے دروازہ بند کر دیا. میں بہت سمپل, اگر اب میں نکل کے, ہو سکتا ہے جب وہ دروازہ بند ہو گیا میں نے بند کر دیا, مگر اس کے دوران وہ چور اندر ہی بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اب میں نے اس دوران اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو دیکھا تو چور میرا پاسورڈ چیک کر رہا ہوگا. بالکل, اور یہ بڑی بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے. کچھ ایسی کمپنیاں میری نظر سے گزری جس میں چور 6 مہینے پہلے سے آ کے بیٹھ گئے تھے, وہ آپ کے پورے جتنے بھی کمپنیز کے جو چیزیں وہ چوری کر کے ریڈی کر کے رکھے تھے, اور جیسے ہی ان کو موقع ملا کہ یار یہ ایک ڈور اوپن ہوا ہے, وہ ساری چیزیں لے کے بھاگ گئے. یہ اتنے سمپل آپ کو طریقے سے سمجھا رہا ہوں, شاید ہی کوئی دنیا میں سمجھا سکے آپ کو, کمال ہے, شاید ہی کوئی سمجھا سکے گا, کیونکہ باجی 27 سال ہو گئے سائبر سیکیورٹی کے اندر, 27 ایئرز. ایک بچہ بھی ہے نا بڑا ہو جاتا ہے. تو میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں نے چیزیں سمپلسٹک چیزوں سے سیکھی ہیں سائبر سیکیورٹی, نہ کہ کمپلیکیٹ چیزوں سے. تو ہم وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو بالکل ایک سمپل طریقے سے لے کے چلتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی ریسنٹلی ان لوگوں کی ایک پریزنٹیشن تھی, دیٹ از یہ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ, اور ہاسپٹلس کو سائبر سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے, بیکاز ہاسپٹلس میں میرا آپ کا سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہے, ہماری ڈیٹ آف برتھس موجود ہیں, ہماری میڈیکل ریکارڈز پورے کے پورے ہیں, اور اس ڈیٹے کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ابھی یہ کون سا ہاسپٹل تھا, اس ہاسپٹل میں ان لوگوں کی ایک پوری کی پوری پریزنٹیشن تھی. سینٹ آئی تھنک سینٹ جوزف یا پتہ نہیں کون سا تھا, میں بھی ہاسپٹل آئی وینٹ دیئر, میرا میں بھی گیا تھا, پہ تھا, آپ میرے بعد آئی تھی, میں نکل گیا, آپ سے بات کی تھی, میرا بیٹا وہاں تھا. اچھا, اینی ویز, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے, اس نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے, لین دین کرنا ہے, تو ہاؤ کین ہی پروٹیکٹ ہمسیلف, یا کسی شخص کی کریڈیبلٹی کو کیسے چیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں باجی, ہوا یہ کہ یہ سب اوپر والی کی طرف سے ہوتا ہے. کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے بولا یار کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, کاروبار, ہمیں دھوکہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ دھوکہ تو, یہ تو ہماری کمیونٹی میں بہت ہو رہا ہے, تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, صحیح نا. لوگ ظاہر بات ہے تکلیفیں باجی, کسی کے پیسے چلے جاتے ہیں. امیزون کا کاروبار چلا تھا, اس میں بھی سنا کوئی 40 پتہ نہیں کتنا, میں تو چاہ رہا ہوں کہ فیوچر کے لیے ان کو ایسی چیز دے دوں کہ ایٹ لیسٹ پبلک ڈیٹا کے تھرو وہ 50% بھی کسی کو اگر پکڑ سکیں, اور جیسے کہ فرض انسٹنٹ بناتے ہیں, آپ کو یہ آتا ہے, آپ مجھ سے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ میرے پاس آتی ہیں, تو ہمارا دیسی اسٹائل کیا ہے پتہ ہے, چھٹو نا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اپنے جانتے ہیں ایک دوسرے کو, گھر پہ کھانا کھایا ہے, ہم ریسٹورینٹ جاتے ہیں, آپ ہماری فیملی کو جانتے ہو, آپ ہم سے ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے, ہے نا, لیٹس میک این ایگریمنٹ. نہیں, سب سے پہلی بات ہے آپ نے سامنے والے کو کہنا ہے یو آر انٹرسٹڈ فار می بیکاز ناؤ آئی ایم گونا میک اے ڈیل ود یو, صحیح ہے. دوسری چیز, ایک ہم اپنی سائبر سیکیورٹی کی اصطلاح میں یوز کرتے ہیں, جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, یہ تمام کی تمام انفارمیشن ہم پریزنٹیشن ریڈیو پہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے, ٹیلی ویژن پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ہاؤ ٹو اسیس فراڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اور بزنسز, کہ کس طرح سے آپ کسی فراڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی یا کاروبار کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں. جی, تو اب جیسے آپ آتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ یار بزنس کرنا ہے, تو میں سب سے پہلے کروں گا کہ آپ میرے لیے انٹرسٹڈ ہیں. بزنس کے معاملے میں تو ہم نے کبھی نہیں کیا پہلے کاروبار, آپ انٹرسٹڈ ہیں, میں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا. آپ کو تھوڑا سا لگے گا بھاری, نو بالکل کرو بات, بھاری لگے گا. اچھا, دوسری چیز میں کروں گا, ایک ہمارے ورڈ یوز کرتے ہیں, ویریفائی اینڈ ٹرسٹ.
मतलब मैं वेरीफाई करूंगा. अब मैं वेरिफिकेशन की तरफ जाऊंगा. जैसे अभी आमिर भाई अगर वो लगाएं सिनेरियो, अच्छा ये मैं अगर आप मेरे पास आती हैं तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि आपने इससे पहले कोई बिजनेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ. और उसके लिए ये वेबसाइट है, आप उधर जाएं. हमें जरा उसको थोड़ा लार्ज कर दें तो हाउ टू एक्सेस फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज. सबसे पहले बाजी मैं पहले आपको बोलूंगा, आप मुझे अपना आईडी दें. ठीक है, मुझे आप जब रेंटल पे देती हैं कोई प्रॉपर्टी तो आप रेफरेंस नहीं मांगती. गिव मी 2 रेफरेंसेस. ऑलवेज आप आईडी मांगती हैं. हाँ. तो आप अपने बिजनेस करने के लिए क्यों नहीं मांगती? उसको बोले आईडी दे, अपना ड्राइवर लाइसेंस दे, अपनी कोई एक और आईडी दे, अपनी 2 रेफरेंसेस दे और अपना लिंक्डइन बताए कि भाई वो क्या करता है. हम पूरा उसका जायचा चेक करेंगे कि पहले वो क्या करता था और कहीं रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है उसका कि क्या पता वो उसने कंपनी अपनी बैंकरप्सी फाइल की हो. अभी वेबसाइट देखें. अब ये वेबसाइट पे अगर कोई बंदा जाए तो इसके अंदर आप नीचे जाएंगे, अगर आमिर भाई नीचे जाए थोड़ा सा उसको दिखाएं, और इसके अंदर आपको पूछता है कि डायरेक्टर का नाम क्या है ना, उसकी कंपनी के डायरेक्टर का नाम. नहीं, आपसे उसे आपने नाम ले लिया, आपके पास आईडी है. सही है ना. अब लेफ्ट साइड पे आप देखें डायरेक्टर सर्च लिखा हुआ है, डायरेक्टर का. सही ना, हमने जो वो ब्लैक किया हुआ है पूरा, वहां पे आपने नाम लिख दिया, मैंने आपका नाम लिख दिया XYZ. सही है. अब जैसे ही मैं डालूंगा ना तो जितनी भी कंपनियां उसकी रजिस्टर्ड है सब आ जाएंगी. अच्छा, अब आपके पास सारी कंपनियां आएगी. अब देखिए इसके अंदर एक जो है 2 तरह की कंपनी आएंगी. एक आएगी कनाडा इंक, मींस की फेडरली कॉर्पोरेटेड कंपनी है. एक आएगी कि ऑन्टारियो इंक, यानी कि ये ऑन्टारियो बेस्ड कंपनी है. अच्छा, इसके अंदर आप एक देखें लिखा हुआ है डिसॉल्व फॉर नॉन कंप्लायंस S212. अब ये आपको इतना बड़ा इशारा है, यहाँ पे रेड अलर्ट ऑन हो जाना चाहिए. अगर वो डिसॉल्व उसने किया हुआ है. उसने नहीं, S212 कोड मींस कि गवर्नमेंट ने उसने बंद किया है. तो इसका मतलब है कि आप ऐसे बंदे से डील करने चाह रही हैं कि जो कि पहले ही उसकी गवर्नमेंट ने कंपनी बंद कर दी है बेस्ड ऑन सम नॉन कंप्लायंस, या उसने कोई चीज फुलफिल नहीं की और गवर्नमेंट ने उसको छापा मारा है हमारी जबान में और उसको बंद कर दिया. तो आप ऐसे बंदे से बिजनेस करेंगी? फाद इकबाल, मेरा यहाँ सवाल आपसे आ रहा है. इसका मकसद है कि एनीबडी, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि जी मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, या मैं आपको महीने का 1500, 1000, 1200 दूंगा, तो दिस मीन आपने जब उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप उससे कहें कि तुम मुझे अपना ड्राइवर लाइसेंस और अपनी एक आईडी दे दो ताकि मैं भी तुम्हारी कंपनी के बारे में. बात है. आप यहाँ पे लोगों ने मिलियनों की डील की है और कुछ नहीं चेक किया, क्योंकि उनके ताल्लुकात थे, उनके कनेक्शन थे. मेरी फैमिली है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ है. लोग इन्फ्लुएंस करते हैं. बड़ी गाड़ी, बड़ा घर. नहीं, लोगों को बुरा लगता है बाजी, लोगों को बुरा लगता है. लोग, आप मुझे आईडी मांग रहे हैं मेरी, तो भाई आप $1 मिलियन भी तो लगाने जा रहे हो, उसका क्या होगा अगर कुछ हो गया तो हम, जब हमें गवर्नमेंट हमें डेटा दे रही है पब्लिकली कि भाई आप ये चेक करें, आपके लिए इतने मिलियनों डॉलर खर्च करते हैं डेटा के लिए, तो आप इसको चेक करके उनको पता लगाए ना. ठीक. तो ये तो ये हो गया, मैंने आपको बताया. ये तो पहला स्टेप ये है कि आप उनसे उनकी आईडी मांगिएगा. आईडी मांगने के बाद उनकी कंपनी का नाम मांगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पता लगेगा. अगर वो S1 और S212 अगर फॉर एग्जांपल आता है ना, तो इसके डिफरेंट कोड हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, गूगल में भी डाल सकते हैं कोड, तो आपको बता देगा क्या कंपनी वॉलंटरी बंद हुई है. अब ये देखिए S212 है, ये मीन्स कि गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है. तो ये तो खतरनाक चीज है. अब आप ऐसे बंदे से क्यों डील करेंगे जिसकी कंपनी गवर्नमेंट ने बंद की? उसने क्या किया होगा, उसको दिखाएं. सर आपका ये सामने आ रहा है, आपने क्या किया है पहले. मैं तो नहीं ऐसे बंदे से बिजनेस करूंगा. सही. मैं तो आपको मशवरा दूंगा, आप भी नहीं करें. सही. क्योंकि यहां पे रेड अलर्ट आ रहा है. सही. अच्छा, फिर अच्छा, उसमें जो है मुझे चैरिटीज के भी नजर आए. ये तो दूसरा एक उन्होंने ऊपर के ऑफर, जैसे चैरिटीज का भी अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे. अब आप जो लोग टेलीविजन, ये प्रोग्राम हमारा YouTube पे भी होगा, आप इसको YouTube पे भी आके देख सकते हैं. जो लोग रेडियो सुन रहे हैं, डिसॉल्व फॉर नॉन कंप्लायंस S212 यूज्ड अंडर सेक्शन 212 ऑफ द कैनेडियन बिजनेस कॉर्पोरेशन एक्ट CBCA. The government can dissolve corporation for non-compliance, such as failing the file required to documents or fees. वगैरह वगैरह. The company has been shut down by the government for failing comply with the legal requirement. ठीक है. तो अगर गवर्नमेंट
پیچھے ہٹ گئی ہے تو آپ کیوں اس کے ساتھ بہت آپ نے زبردست اس وقت آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے آگے صحیح ہے نا. تو اب یہ آپ نے یہ سرچ کر لیا پہلے تو آپ نے دیکھا بھائی اس نے کمپنی کتنی کھولی تھی, کس چیز میں کھولی تھی وہ بھی آ جائے گا صحیح نا, کس ٹائپ کی کمپنی کھولی تھی اس میں سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بایو ڈیٹا بننے لگا صحیح نا. اب اس کے بعد فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, اگر عامر بھائی پیچھے جائیں, اس سے پیچھے جائیں جو آپ کا سیکنڈ والا اسنیپ شاٹ ہوگا اس میں پیچھے جائیں گے تو فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے صحیح ہے نا. اب ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہ کہتا ہے بھائی میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, آپ مجھ سے انویسٹمنٹ کی ڈیل کریں یار ہے نا, میں آپ کی انویسٹمنٹ لوں گا, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کروں گا. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ یہ ویب سائٹ اس پہ جائیں جس کے آپ کو اس لنک بھی آپ کو ڈاکومنٹ میں ملے گا. تو آپ اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں آپ نے کسی کا نام ٹائپ کیا XYZ کا, آپ دیکھیں آپ نے عارفہ مظفر کا نام ڈال دیا چلے اچھا ڈالا تو آپ نے رجسٹریشن اسٹیٹس دیکھیں ٹرمینیٹ لکھا ہوا ہے. اچھا وہ دیکھیں میں نے اس کو بلیک سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, نظر آیا رجسٹریشن اسٹیٹس ٹرمینیٹڈ. ہاں اب اگر آپ ایک ریئل اسٹیٹ سے ہینڈل کر رہے ہیں صحیح نا, اور یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ لکھو کنڈیشن اینڈ ڈسپلن ہسٹری. وہ بندے نے اگر بہت بڑے بڑے گھپلے کیے ہوتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا جاتا ہے یس دیر از اے کنڈیشن اینڈ دیر از اے ڈسپلن ہسٹری آلسو اویلیبل. مگر یہ جو آپ کا اسپیسیفک کلائنٹ ہے اس کی نن آ رہا ہے. اچھا ٹرمینیٹ جو ہے وہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لائسنس ایکسپائر ہو جائے تو بھی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اصل جو ریڈ الرٹ ہے وہ کنڈیشن ڈسپلن ہسٹری میں اگر کوئی چیز آ جائے صحیح نا تو وہاں پر ریڈ الرٹ ہے. آپ اس کو کھولیں گے تو بتائے گا کہ اس نے پیچھے ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت لوگوں کو فراڈ کر چکا ہے, اس کے کورٹ کیس چل چکے ہیں. تو وہاں پر آپ کو پھر الرٹ آ گیا کہ بھائی آپ مجھے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں اور آپ کی تو یہاں تو کھانا خراب ہے آپ کا. یار ریئل اسٹیٹ میں بھی فراڈ, لائسنس لوگ جیپرڈائز کر لیتے ہیں اپنا. کتنے اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں, میں کیا بولوں میں آپ کو, میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. لیٹ پیپل ڈو اٹ. تو یہ جیسے اگر ہمارا مقصد کسی کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے. آپ جب بزنس کریں, روز میرے آفس میں ایک صاحب آئے, ان کی مجھے ای میل آئی 2,70,000 2 لاکھ ان کی بہن کا, ہی از پائلٹ, آئی ہیو دا ای میل, 70,000 انہوں نے لوز کیا اور اب کوئی ہاتھ پکڑا کے نہیں دے رہا. تو آئی سیڈ یو شوڈ ہیو ڈن دا ہوم ورک بیفور یو. اور یہی ہم آج بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کریں تب آپ کو سامنے والے کا ذائچہ ملے گا. جب ذائچہ ملے گا, یہ ذائچہ آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر کے ذائچہ بنائیں. میں تو اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ورنہ فہد سے رابطہ کر لیجئے. میں بھی اگر ہیلپ کرنی ہے تو میں کر دوں گا, میں تو فری میں کرتا ہوں یہ سب چیزیں. میں نے ابھی تک کسی کو کوئی 1 روپیہ چارج نہیں کیا. بہت سارے لوگ کی ہیلپ کر چکا ہوں باجی, چاہے وہ چیریٹی کے حوالے سے ہو چاہے وہ دوسری کسی حوالے سے ہو. آپ کو مجھے تو اس میں چیریٹی کے بھی اتنی ساری لوگوں کے نام ملے ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. میں نام نہیں دے سکتا, آپ کو پتا ہمیں ساری جو کمپلائنس اور ساری ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. تو اب جیسے یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا یہ کیا سینیریو ہے؟ جیسے آپ کوئی بلڈر ہے, ٹیری آن وارنٹی. ہاں سنے دیکھیے باجی, سنے بہت امپورٹنٹ ہے. عامر ذرا اس کو ہائی لائٹ کرتے جانا اسی حساب سے. ابھی آپ کوئی بلڈر ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, یار میں آپ کو جو ہے نا کنسٹرکشن کر کے دیتا ہوں, آپ پیسے انویسٹ کریں, میں آپ کو 100 گھر بناؤں گا اور 100 گھر بنا کے نا آپ مجھے 1 ملین دیں تو میں آپ کو شروع میں 30% دے دوں گا. ہے نا 30% بڑا ان ریئلسٹک ہے سال کے, ہے نا, میں آپ کو دے دوں گا, میں انویسٹ کروں گا. اچھا بھائی آپ بلڈر ہیں, اچھا کیا نام ہے آپ کا, آپ نے آئی ڈی دی مجھے, میں نے اس میں جا کے یہ ویب سائٹ پہ چیک کیا, اس کا نام ڈالا. باجی میں تو یہ اگزامپل دے رہا ہوں, یہاں تو حالت کی حالت بگڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں گی, آپ دیکھیں نوٹس اینڈ آرڈر پہ لکھا ہوا 2 نوٹس اس کو ہو چکے ہیں. اچھا اس میں آیا ایٹ اے گلانس جی لاسٹ 10 years اپڈیٹڈ اونلی, 10 سال تک کا آپ کو ریکارڈ اس کا مل جاتا ہے. جی انہوں نے ٹیریون کا ریکارڈ نکال لیا. ٹیریون کا ریکارڈ بھی, جو ٹیریون کو اگر اس نے کلیم پے کیے ہیں تو وہ بھی ایک ریڈ الرٹ ہے کہ بھائی ٹیریون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ اس کو پے کرنا پڑا ہے اس کو. یہ ایک بڑا وہ عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. لیکن سب سے مین چیز ہے, دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ڈسپلنری ایکٹیویٹیز, نوٹس اینڈ آرڈر اینڈ کورٹ چارجز اینڈ کنڈیشن. مطلب آپ یہ یہاں سے آپ کو اتنے بڑے کلو مل جائیں گے, آپ بولے کہ او مائی گاڈ. اچھا اب یہ جو ایک سینیریو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں نوٹسز اینڈ آرڈرز اس کو 2 ملے ہیں. اگلا ہے ڈسپلنری جو
ایکٹیویٹیز ہیں وہ نن ہے, کورٹ چارجز, آڈیٹر جو ہے وہ کنوکشن وہ بھی زیرو ہے, جس سینیریو کو ہم بات کر رہے ہیں. اور سو اگر آپ سے کوئی بلڈر آئے اور کہے کہ تم میرے ساتھ پیسے ڈالو, میں عارفہ آپ کے پاس آؤں, آپ مجھے 1 لاکھ دے دیں, میں 5 گھر بنا رہی ہوں, 1 لاکھ کر کے 25 لوگوں سے لے لیے, تو میرے نے تو 2.5 ملین بنا لیا نا. بٹ یو ہیو ٹو گیٹ مائی ڈرائیور لائسنس, کہ آپ ظاہر ہے آپ 1 لاکھ. میں جو ونڈزر میں نہیں کہاں کچنر سے میرا ایک بھائی, آپ مجھے اکثر کال کرتے ہیں کہ آپ نے 5 لاکھ کسی کو دے دیا تھا, تو پھر یو شوڈ ہیو ڈن دس. اگر یہ کر لیتے نا تو موسٹ پرابلی 70% تو ان کو وہ بندہ وہیں پکڑا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پہلے سے گڑبڑ ہے. اچھا, اس کے اندر کیا کرتے ہیں لوگ, ایک اونر جو ہے وہ 6 کمپنیاں رجسٹر کروا رہا ہوتا ہے. تو ایک پروجیکٹ پہ ایک کمپنی کھولتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, دوسرے پروجیکٹ پہ دوسری کمپنی کھولتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. تو آپ کو ساری ڈیٹا نظر آئے گا, ساری کپ نظر آئیں گے, اس پہ آپ جا کے کلک کریں, اس میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. چور بھی بڑا اسمارٹ ہے, وہ ساری کمپنی اپنے نام سے نہیں کھولتا. بعض اوقات وہ ایک کمپنی اپنے نام سے, ایک اس نے اپنی بیوی کے نام سے, 2 بیٹے کے نام سے کھولی ہوئی ہے, تو وہ اس سینیریو میں کیا ہے, پھر پھنس گئے. باجی ایک بات بولوں, اللہ کا ایک نظام ہے, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے لا کے دکھا دے گا. ہمارے لوگ جو ہے نا یہ ٹرسٹ بہت کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے یہ کر کے سیکھا ہے, میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. یہ مجھے کوئی اوپر سے نہیں ملا, میں نے یہ کوئی بیٹا یو کمپیوٹر کا کیڑا. میں تبھی تو آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے آسانی پیدا کر کے میں لے کے آ رہا ہوں. واٹ ایلس؟ اچھا, مورگیج ہے. اچھا, مورگیج بروکر ہے, کہتا ہے بھائی میں یہ مورگیج بروکر ہوں, میں یہ ڈیل کر چکا ہوں, صحیح ہے نا. آپ یہ ویب سائٹ پہ گئے, آپ نے مورگیج بروکر کا لاسٹ نیم ڈالا, صحیح ہے نا, اور سارا اس کے جیسی ہوگا ڈیٹیل آ جائے گی. اب جیسی اس کا وہ ہوگا, آپ دیکھیں اس میں اسٹیٹس آ رہا ہے ریووک. یہ مورگیج بروکر, اس کے اندر اور ایڈیشنل انفارمیشن ہوگی, صحیح ہے, تو آپ کا جو ہے وہ تو سارا آپ کا وہ سامنے آ جائے گا. اگر مورگیج میں آپ نے پرانے فراڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب یہ دیکھیے, یہ FSRA ایک سائٹ ہے جہاں سے نکالا ہے, فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹی ہے. یہ ساری باتیں پبلک ہیں. اوکے, اب وہ کہتے ہیں there is another website where you can search for the active cases of mortgage. I found it good. Click on the link below. تو یہ ابھی عامر بھائی نیچے جائیں گے جی, تو یہ کیا ہے کہ جو کیسز چل رہے ہیں نا, اب آپ کسی مورگیج والے سے ڈیل کرتے ہیں لیکن اس کے ایکٹیو کیسز چل رہے ہیں ابھی کورٹ میں, تو وہ بھی دکھا دے گا. دیکھیں گورنمنٹ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر رہی ہے. اس کو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس سسٹم, اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک کنٹری, جو پاکستان میں ابھی یہ نہیں ہے. تدبر کرو, you got to work hard. اب یہ دیکھیں کرنٹ کیسز چل رہے ہیں ان لوگوں کے, میں نے جو بلیک آؤٹ کی. اچھا, یہ جس شخص کی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ فائنینشیل سروس ٹریبیونل کی سائٹ ہے. کرنٹ کیسز, دا اسٹیٹس آف دا کرنٹ ہیئرنگ بفور FST کین بی فاؤنڈ بائی کلکنگ دا لنک بلو. اور آپ کو اس شخص کی پوری اوقات اور کرتوت پتہ. اب بتائیے امیگریشن سے متعلق, ڈو یو ہیو اینی سینیریو فار دا امیگریشن کا؟ باجی انہوں نے کافی اپنے حد تک وہ رکھا ہوا ہے, بہت کم چیزیں ویزیبل ہیں. آئی وش کہ امیگریشن, کیونکہ امیگریشن بہت ہی کانفیڈینشیل ہوتا ہے, تو وہ کوئی بھی ریلیز نہیں کرتا. اچھا, وہ ریلیز نہیں کرتا. وہ IRCC کے پاس ہی چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی آپ کو ہوتا ہے ممبر آف پارلیمنٹ, اگر آپ پرائیویسی فارم بھریں تو وہ آپ کے آن بہاف پہ وہ پتہ کروا سکتے ہیں. باقی کیونکہ یہ اٹس ویری کانفیڈینشیل, تو آپ کی ڈیٹا کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, ہر چیز اسی حساب سے چلتی ہے گورنمنٹ میں, تو وہ بہت زیادہ وہ ہے. اب ایک اور چیز, ایک بندہ میرے پاس آیا منی ٹرانسفر کا کیس, وہ کہنے لگا کہ یار فہد بھائی یہ منی ٹرانسفر کا اس کا کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے منی ٹرانسفر اتنا خطرناک شعبہ ہے کہ منی لانڈرنگ آپ کو پتا ہے کتنی بڑی سزا ہے. آپ بینک کے بیچ میں اگر یکمشت 10,000 کیش جمع کراتے ہیں تو آپ کی انکوائری آ جائے گی, بیکاز اگین اٹ از کیش. آپ چیک 1 لاکھ کا بھی جمع کریں کیونکہ اس کی ٹریل ملے گی, مگر جب ہم کیش جمع کراتے ہیں تو اس میں پھر ریڈ فلیگز آ جاتے ہیں, جس میں CRA کین گیٹ انوالوڈ اینڈ دے کین کم ایٹ یو. کسی منی ٹرانسفر والے سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ بھی مسئلہ میں نے دیکھ کے آسان کر دیا. یہ جو لگا عامر بھائی, جو اب یہ اس میں جو آپ کہیں بھی کسی کا بھی سرچ میں چیک کریں کہ اگر وہ منی ٹرانسفر کا کیا پوزیشن ہے, کیا اس کا لائسنس ویلڈ ہے, ریووک ہو چکا ہے, پتہ چلا وہ ریووک ہو چکا ہے, آپ سے پیسے لے لیے, تو پھر آپ سر باجی پھر تو پہ اللہ ہی مالک ہے. اور آپ نے بولا بھائی یہ پیسے بھیج دو پاکستان, ہے نا, پہلی بات ہے وہ ان آتھورائزڈ ٹرانزیکشن ہوں گی, اس کا تو ریووک ہو چکا ہے.
اس کا تو اکاؤنٹ بھی بند ہو جانا چاہیے. تو پھر مگر ہم کس ویب سائٹ پہ جائیں؟ یہ آپ کی ویب سائٹ یہ لگی ہوئی نا, میں نے ایک لنک دیا ہوا ہے اس میں. اچھا, FinTrack/ جی canaf.canada.cam. اچھا, اب یہ تمام چیزیں آپ کو ہماری یوٹیوب کے جب آئے گی آپ کی ہماری ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہوگی, آپ ان تمام سائٹس کو چیک کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو اب جیسے یہ منی ٹرانسفر کا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد کئی جو چیزیں میری ایکسپیرینس میں آئی ہیں کہ کئی لوگوں کے پتہ چلا کیسز چل رہے ہوتے ہیں کورٹ میں, اور کورٹ میں انہوں نے میرے خیال میں سے پہلی والی اسکرین ہے, اگر عامر بھائی اس پہ پیچھے پہلی والی اسکرین لگائیں گے. جی اب یہ دیکھیں, یہ بھی بڑی ویلیبل انفارمیشن ہے. فار ایگزامپل آپ کسی بندے سے ڈیل کر رہے, آپ کو پتا کرنا ہے اس کے پچھلے کورٹ کیسز ہیں یا نہیں. اب کوئی اگر مجھے کوئی بندہ مل جائے اور وہ کورٹ کا فیصلہ اس کے اگینسٹ میں ہوا ہو, تو باجی آپ ایسے بندے سے ڈیل کریں گے کیا؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. تو آپ یہاں پر جائیں, آپ یہاں سرچ مارے کسی بندے XYZ کا نام, آپ دیکھیں اگر وہ کوئی پرانا کرمنل ہوگا یا اس کے کوئی مسئلہ ہوا ہوگا کورٹ میں, ضروری نہیں کہ کرمنل ہو, صحیح نا, اس کے کوئی مسئلے بھی ہو سکتے ہیں جس میں کہ اس کی ہیئرنگ بھی ہو اور کورٹ والوں نے جو بھی فیصلہ, وہ کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا فیصلہ کس کے حق میں آئے. تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بندہ کافی چیزیں, اس سے تو آپ کو ایک اور بھی آئیڈیا ملے گا, آپ کو پتہ چلے گا وہ پہلے بزنس کیا کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو کورٹ جانا پڑا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی زبردست انفارمیشن ہے. تو یہ ویب سائٹ اگین اس کی بھی دی ہوئی ہے, میں اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کر کے بڑا کر دو گے نا, تاکہ اگر وہ دیکھیں www.rebo.com/consumer یہ ویب سائٹ ہے. سو use case 7 if you are dealing with an insurance agent, check their record to see if there is any history which need to worry about under the search bar. سو اگر اب یہ انشورنس آپ ایجنٹ سے, اب ہمارے کتنے انشورنس ایجنٹ ہوتے ہیں, لوگ ڈیل کرتے ہیں, صحیح ہے نا, اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا, انشورنس کے میرے پاس اتنے یوز کیسز نہیں ہیں, لیکن آپ اسٹل آپ کسی انشورنس ایجنٹ سے چیک کر رہے ہیں. انشورنس میں جب لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا, انویسٹمنٹ کے پلان, یہ ایک زمانے میں یہ اسکیم اور فراڈ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کو منی لینڈ کر دیں گے, اسی میں لوگوں کی بینکرپسیز ہو گئیں. دیکھیں اب انہوں نے جنہوں نے کیا ہوگا ان کا ڈیٹا اس میں ہوگا, آپ جا کے اس میں چیک کریں, ویب سائٹ میں فوراً آ جائے گا کہ بھائی کہ کیا اس کے لائسنس ویلڈ ہے, ایکٹیو ہے, نہیں ہے, کیا ہے, ساری چیزیں آ جائیں گی. اس سے نیکسٹ والی اسکرین ہے جی, وہ رہا یہ اوپر والی اسکرین ہے, اگر عامر بھائی اس کو تھوڑا سا وہ کر دیں, انلارج کر دیں گے تو بڑی. عامر میں ہماری ٹیم کا اس وقت بڑا رول ہے, بھائی, بہت شکریہ عامر, آپ کا بہت شکریہ. Our online registry provides a quick and easy way to verify the person you are dealing with to hold. یہ ریبو کے نام سے ہے, اور آپ دیکھ کے آپ کسی انشورنس ایجنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں, دیکھیں تسلی کریں. اگر وہی میری والی بات ہے باجی, ویریفائی اینڈ دین ٹرسٹ. یہ پوری جو ڈاکومنٹ میں دکھا رہا ہوں اس کا ایک ہی مقصد ہے, ویریفائی اینڈ دین ٹرسٹ. آپ جو بھی کام کرا پھر بعد میں واپس ہے کیا کہنا کہ یار بتایا نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا یہ دیکھیں, یہ اچھا یہ ٹائکوٹ اونٹیریو ٹریول ریگولیٹری, یہ اس میں ٹریول ایئر ٹکٹس کے لیے. اب آپ کوئی ہمارے جو بھی ٹریول ایجنٹ ہیں, آپ ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں XYZ, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ان کی پرانے تو مسئلے تو نہیں ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اپنا پیسے لے کے چلے گئے ہیں, ایسا بھی ہوا ہے ہماری کمیونٹی میں. اس کے علاوہ باہر بھی بہت سارے, تبھی تو کیسز بھرے ہوئے یہاں پر, آپ جا کے چیک کریں ان کا. Why don't you do seminars? میں کر دوں گا اگر You should do seminars. باجی کرتے کرتے اب 2-2.5 سال ہو گئے یہ ساری سرچ کرتے کرتے, مجھے بہت کچھ پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. میں تو آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں, پولیس کو بھی نہیں پتا. اچھا اب آپ کا نمبر اگر میں مانگوں تو آپ اپنا نمبر دینا چاہیں گے؟ باجی ای میل میرا لے سکتے ہیں, نمبر تو پھر ای میل. ہاں آپ, I know you are working, he is a full time working اور سائبر سیکیورٹی میں کام کر رہے ہیں. It's not an ordinary, میرے جیسی کوئی ایم اے کی نوکری نہیں ہے. سائبر سیکیورٹی والے they are you know they are great people, they are doing big jobs. باجی ابھی تک کوئی بھی کام کرنے کا 1 روپیہ نہیں لیا. اچھا آپ کا ای میل ایڈریس کیا ہے؟ جی میرا ذرا ای میل ایڈریس موٹا موٹا لکھ دو اسکرین کے اوپر. جی fiqbal@gmail.com. بس سو ایزی. F اقبال
Iqbal iqbal@gmail.com, fiqbal@gmail.com. فہد اقبال ان کا نام ہے, fiqbal@gmail.com. اگر آپ کا کوئی کنسرن ہے. اچھا, اب اگر کسی ایک انسان سے یہ ساری غلطیاں ہو گئی اور اس نے پیسہ انویسٹ کر دیا اور وہ پھنس گیا, اب کیا کرو گے؟ اس کا بھی اینڈ میں جواب ہے. ہمارا دماغ جو ہے باجی ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے. کمپیوٹر والے جو ہوئے, ہاں بتائیے. تو اب یہ کہ اس کے لیے جیسے ابھی ایک دو اور ویب سائٹ میں چاہوں گا وزٹ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی چیزیں کی ہوئی ہیں ہمارے لیے, اب وہ آگے ایکشن کیا لیتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. صحیح نا. اب جیسے اگر ہم ایک دو اور سینیریو ڈسکس کر لیں تو اس کے بعد اس پر جائیں گے. اچھا, یہ ہائی لائٹ کر دیں پلیز, بڑا کر دیں, کلوز ہاں, یہ کون سا دکھا رہے ہیں انڈر, یہ ہے باجی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آنٹیریو سیکیورٹی کمیشن نے پرووائڈ کیا. آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں, مختلف قسم کی سیکیورٹی کمپنی ہوتی ہے جہاں آپ انویسٹ کرتے ہیں, جو بڑے بڑے ملینوں ڈالر لیتے ہیں. صحیح نا. اب میں آپ کو بس ایک بتا سکتا ہوں کہ ایک XYZ تھے اور بڑی چیز تھے وہ. صحیح نا. مجھے ان کا پتہ چلا تھا تو جب میں نے سرچ کیا تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا کیا نکلتا ہے. اچھا, وہ XYZ کو آپ جانتے ہیں جی, آپ نے اب ان کا ڈیٹا نکالا تو اندر سے خدا باہر نکلا چوہا, والی کہانی ہے. اب جیسے یہ ویب سائٹ میں اتنی زبردست ویب سائٹ ہے, اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا نام سے. ویب سائٹ اپنا عامر بھائی دکھائیں گے وہ, یہ ویب سائٹ ہم ابھی آپ کو دکھا دیتے. گو ٹو دا ویب سائٹ انڈر سرچ فار ایگزامپل, جس آدمی کا نام عارفہ کا نام لکھنا ہے اس کا نہیں, اس سے اوپر والی ہے میرے خیال میں. یہ اوموک, اگر آپ نے گاڑی خریدنی ہے تو www.omwic.ca/dealer_search. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کوئی ڈیلر شپ سے ڈیل کر رہے ہیں, صحیح نا, آپ ایسی جگہ سے گاڑی کیوں اٹھائیں گے جس کا لائسنس ہی ریووکڈ ہو چکا ہے؟ تو یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کا لائسنس ریووک ہے, اس کی ڈیلر شپ کھلی ہوئی ہے؟ باجی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی میں نے سرچ کی ہے, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا. ان لوگوں کا بہت ساری ان کی کمپنی آن ہے اور گورنمنٹ نے بند کر دی, لیکن وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں. ان کا اکاؤنٹ ابھی بھی شاید کھلا ہو, مجھے نہیں پتا. اگر گورنمنٹ سوئی پڑی ہے, گورنمنٹ سوئی پڑی ہے. میں تو اب ظاہر بات ہے کمیونٹی ایمبیسیڈر ہو گیا ہوں پولیس کا, تو مجھے تو پتہ نہیں چیزیں پڑتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں چل رہی ہیں, ہے نا. میں اشارہ دیتا ہوں, مطلب یہ نہیں بتاتا, لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, دیٹ پرسن ہیز ٹو کم اینڈ رپورٹ اینڈ فائل دا رپورٹ بیسکلی, دین دے ول ٹیک این ایکشن. میں تو صرف یہ فیسیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کہ آپ یہ ساری چیزوں کو یوز کریں اور آپ پہلے سے ارلی وارننگ کے طور پہ ان لوگوں کو دیکھ لیں, ان سے ڈیل نہیں کریں. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ویریفائی کرتے نہیں ہیں اور ٹرسٹ پہلے کر لیتے ہیں. ہمیں ویریفائی پہلے کرنا ہے, پھر ٹرسٹ کرنا ہے. اس کا میں پورا رول بتا رہا ہوں, لوگوں کے ملینوں ڈالر بچ جائیں گے اس سے. سمجھیے آپ بندے کی لنکڈ ان پروفائل دیکھیں, اس میں دیکھیں کہ ایک بندہ پہلے گاڑیوں کا بزنس کرتا تھا, پھر ریئل اسٹیٹ میں آ گیا ہے. یہ ایک پیٹرن مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. بھائی وہ 10 سال سے اگر آٹو موبائل کا بزنس کر رہا تھا, وہ ریئل اسٹیٹ میں کیسے آ گیا؟ تو آپ یہ مختلف ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں, آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ نکلے گا. وہ اس لیے کہ گاڑیوں کے بزنس میں تھا, میں جسٹیفائی کرا دوں نا, تو اس کی واقفیت بہت ساری تھی. پھر اس نے کہا میں گھر بھی بیچنا شروع کر دیتا ہوں. پھر جب اس کے کلائنٹس بہت مل گئے تو پھر اس نے کہا ایک جگہ بند کرتے ہیں دوسری جگہ کھولتے ہیں. یہ تو نارمل ہے اس کمیونٹی کے اندر. مگر ریئل اسٹیٹ کا لائسنس ہے, کیسے وہ فراڈ کرے گا؟ کیا فراڈ کرے گا باجی؟ فراڈ کیا, آپ نے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے گھر بھی جعلی بیچ دیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے گھر بھی اس کے پتہ نہیں ڈاکومنٹ تک چینج کرا لیتے ہیں. باجی بہت بڑے بڑے فراڈ ہونے, لوگوں کو اب ویک اپ ہونا پڑے گا, ورنہ یہ ہماری قوم میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی پیدا ہو رہا ہے. صحیح نا.
لوگ اگر اس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور اپنی ڈیو ڈیلیجنس یوز نہیں کریں گے. مجھے بے اختیار ایک واقعہ یاد آیا. ایک ہسبینڈ وائف میرے آفس میں آئے تھے, کسی آدمی نے ان سے انویسٹمنٹ لی تھی, تو اس کا ایک گھر تھا, بیوی کہتی تھی مت بیچو مت بیچو. آپ کو یاد ہوگا میرے جو پرانے لسنر ہیں, تو اس آدمی کو اس نے پیسہ اس کو دے دیا, اس کو بڑی ٹھیک ٹھاک پیسے ریٹرن مل رہے تھے. اس نے اس آدمی کو ہاتھ پہ ڈالا, بیوی رو رہی تھی کہ مت بیچو مت بیچو. اس نے دوسرے گھر کا بھی اس نے کہا تم بیچو, اس میں جو ایکویٹی ہے وہ نکال کے مجھے دے دو اور میں تمہیں منتھلی پیسے دوں گا. اس آدمی نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے دوسرے, اور اس نے انڈر انہی کاغذوں میں ایک کاغذ سائن اس سے کروا دیا تھا جس میں اس نے وہ پیسے پہ اختیار دے دیا تھا اس کو. اس کے بعد یہ 4-5 لاکھ لے کے اس کا غائب ہوا. یہ آدمی ٹرک چلاتا تھا, اس کی بیوی اسکائی مارک کے آفس میں ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے پھر اس کے بعد, اچھا میرے پاس انہوں نے کبھی ایڈورٹائز نہیں کیا تھا, ہی نیور ایڈورٹائز ود می. ایک اور پنجابی پروگرام میں ایڈورٹائز کرتے تھے, ستیندر پال جی کو بھی نہیں پتا تھا ان کے بارے میں. تو پھر اس نے کیا کیا, پھر اس نے کاپر کا بزنس شروع کیا کہ تم میرے ساتھ انویسٹ کرو, کاپر خریدوں گا, کاپر بیچوں گا, تمہیں پروفٹ دوں. مائی گاڈ واٹ اے لائف. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے یہاں پر کیا ہے؟ لحاظ, نمبر 1. نمبر 2, پراپر ایگریمنٹ نہیں کراتے. میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہوں گا XYZ کا, کہ 2 پارٹنر تھے, بہت مشہور ہیں, صحیح ہے, اگین XYZ ہیں. انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا. انہوں نے ایگریمنٹ میں یہ نہیں دلوایا کہ واٹ کوڈ گو رانگ. باجی جب آپ لائر کے پاس جائیں نا, لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, سب سے پہلا سوال اس ایگریمنٹ میں آخر میں سارے یوز کیس ڈسکس کریں کہ واٹ کوڈ گو رانگ. فار ایگزامپل میرا جھگڑا ہوتا ہے اس پارٹنر سے, تو وہ کمپنی کون خریدے گا, کس کے پاس کون اس کمپنی کو خرید سکتا ہے نا. ایسی 10 مسائل آپ کو لائر بتائے گا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, پلیز وین یو میک این ایگریمنٹ ود یور پارٹنر, always discuss what could go wrong. میرا یہ لسنر پروگرام سن رہے ہوں گے, آپ کشنر میں ہی ہیں, انہوں نے $5 لاکھ لوز کیا ہے. میرے پاس ان کی ای میل ٹیکسٹ موجود ہیں. تو میں اور میرا بیٹا ونڈسر ٹریول کر رہے تھے. انہوں نے جب مجھے فون کیا تو میں نے 5 لاکھ اس کے ساتھ انویسٹ کیا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس آپ نے وکیل کو کانٹریکٹ پڑھایا تھا؟ کہتے ہاں وہاں ایک وکیل تھا جس نے پڑھا تھا. تو میں نے کہا نہیں آپ کا وکیل تھا, وہ کون تھا؟ کہتے وہ بھی کلمہ گو میں بھی کلمہ گو, تو وہ اس کا وکیل تھا بس. میں نے کہا یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ, آپ $5 لاکھ دے رہے ہیں, تو یو ہیڈ ٹو ہیو یور لائر. اس آدمی جس کے پاس آپ انویسٹ کر رہے تھے, اس کا لائر واز ریپرزینٹنگ ہز انٹرسٹ. سو آپ کو چاہیے تھا اس کانٹریکٹ کو آپ وہاں سے پکڑتے, اپنے وکیل کے پاس لے کے جاتے, آپ اپنے وکیل کو پڑھاتے, وہاں موجود ہوتا. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. جی فہد کہہ رہی. جی تو اب باجی چلتے ہیں, رپورٹنگ کیسے کریں. فار ایگزامپل کوئی بندہ اب جو ہے نا پھنس جاتا ہے نا, تو اب یہ کہ آپ فراڈ میں پھنس گئے. اب بھائی آپ نے میری جو باتیں نہیں سنی اور آپ نے جو بھی اپنی ڈیو ڈیلیجنس تھی وہ نہیں کی, ہے نا, تو آپ نے کانٹریکٹ بھی صحیح نہیں کیا. اب کرے کیا بندہ؟ اب یہ کہ اگر کوئی فراڈ ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے, RCMP کا جو اینٹی فراڈ ڈویژن ہے نا, میں پہلا بندہ ہوں جن کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ بھیجی, کہ کیونکہ میں ان کو 2 سال سے فالو اپ کر رہا تھا, تو انہوں نے مجھے DG ریئلی ریسپیکٹ می الاٹ. اس نے بولا میں سب سے پہلے تمہیں بھیج رہا ہوں, میں نے اپنی نئی ویب سائٹ اپڈیٹ کر دی ہے, تو سینڈ اٹ ٹو ایوری ون. تو میں نے یہ بھیجی تھی, آپ اس پہ جا کے پورے ایویڈنس, واٹس ایپ, ایوری تھنگ یو کین. مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی کرائم ہوا, تو یہ ویب سائٹ ہے اوپن 2 رپورٹ سائبر فراڈ, رپورٹ سائبر فراڈ open.canada/ نہیں باجی یہ کچھ اور ہے. یہ اوپر اگر آپ صرف گوگل میں لکھیں گے نا رپورٹ سائبر کرائم اینڈ فراڈ RCMP تو آ جائے گا. اچھا رپورٹ سائبر کرائم ٹو لنک بھی دیا ہوا, یہ اوپر لنک دیا ہوا ہے. اچھا رپورٹ وہ اوپر دیا ہوا ہے, رپورٹ سائبر فراڈ اوپر ہے رپورٹ سائبر fraud.canada/ca. یہ ان کی نئی ویب سائٹ ہے, یہاں پہ رپورٹ کر دیں. اچھا ابھی نیکسٹ چیز جو ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ یہ کہ کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا یار امیگریشن میں پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہو رہی ہے, ریفیوزل ہو رہے ہیں, صحیح نا. اب یہ لوگ اصل میں ہمیں پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا, صحیح نا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے. اگر آپ کو پروسیس کا پتہ چل جائے نا, میں کہتا ہوں نا کہ آپ ایک پہاڑ سے نا اونٹ نکال سکتی ہیں یہاں پر, صحیح ہے. میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. پتہ چلا یہ ویب سائٹ پہ میں گیا, تو یہاں پر میں نے ابھی ریکویسٹ میں کروں گا بہت جلد,
کہ بھائی پاکستانیوں کو اگر کمپیئر کرو 5 کنٹری سے, کتنے ویزا پروسیس کر رہے ہیں, کتنے ریجیکشن ریٹ ہیں. ہمیں بہت یہ ہمارے پاس شاید آپ ہی کے تھرو آئے تھے, کنزرویٹو کے ایک ممبر پارلیمنٹ آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے بیکاز AI آٹومیٹڈ بریڈ. جی وہ میرے دوست ہیں. یس, آپ ہی کے ریفرنس سے وہ آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ریفیوزل ریٹ زیادہ ہے بیکاز AI جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کی اپلیکیشن کو سکین کرنے کے بعد ریفیوز دے دیتے. تو آپ دیکھیں, اب یہ اسکرین اگر دکھائیں گے اگر عامر بھائی, تو اس میں کوئی بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے, گورنمنٹ سے ڈیٹا لے سکتا ہے کہ بھائی گورنمنٹ ہمیں بتاؤ کہ تم نے کتنے ویزا پروسیس کیے اور ریجیکٹ کیے, ہمیں 5 کنٹریوں کا ہمیں موازنہ کر کے دو. تو آپ کو یہ تو وہی پیل پولیس والی سائٹ. نہیں یہ باجی, یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ ہے. یہاں پہ دیکھیں رائٹ پہ لکھا ہوا میک اے ریکویسٹ. ہاں, گورنمنٹ آف کینیڈا. تو یہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ میں آتا ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, یہاں کا فنڈامنٹلز میں کہ یو کین ریکویسٹ دیٹ ڈیٹا فرام دا گورنمنٹ, دے ہیو ٹو گیو اٹ ٹو یو. صحیح ہے نا, تو وہ آپ کو دیں گے, پھر آپ کمپیئر کریں, پھر آپ دیکھیں تماشا. اب آپ یہ بتائیں یہ کس حوالے سے, یہ کیا سینیریو ہے؟ یہ امیگریشن کے حوالے سے سمجھ لیں. اس کے علاوہ آپ کو گورنمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی ڈپارٹمنٹ کا آپ کو ڈیٹا پتا کرنا ہے. میں ایک ڈپارٹمنٹ ڈیفینس لیتا ہوں فار ایگزامپل, آپ کو پتا کرنا ہے کہ ڈیٹا کیا ہے, آپ اس میں ریکویسٹ کریں, وہ ڈپارٹمنٹ کو جائے گی ریکویسٹ, وہ پھر اس کو پروسیس کریں گے, وہ ان کا ایک اپنا پروسیس ہوگا, اور اس کے بعد اس پہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے آپ کو وہ ڈیٹا جو ہے. ایسے بہت سارے آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ, دیکھیں لکھا ہوا ہے سرچ کمپلیٹڈ ریکویسٹ. ایسی اتنی انفارمیشن ہے اس کے اندر, اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی باجی یہ کیا. ریکویسٹ میں آپ کو لکھنا ہوگا کسی شخص کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں, کسی شخص کے نہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے بارے میں. اگر آپ, کیونکہ دیکھیں یہ چیک اینڈ بیلنس کا حصہ ہے. ڈیموکریٹک کنٹری کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. اگر ممبر آف پارلیمنٹ ہے, اس کی ممبر آف پارلیمنٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں پتہ کر سکتے ہیں اس نے اب تک کیا کیا ہے, کون سی ہیئرنگ میں گیا ہے, کون سی کمیٹی کا ممبر ہے, اس کمیٹی ممبر میں اس نے کتنی دفعہ پاکستان کا نام لیا. میں نے وہ بھی سرچ کر کے لوگوں کو بتایا تھا اور سارا پروف کیا تھا. میں تو باجی میں ابھی بہت آہستہ چلتا ہوں کئی جگہوں پر. اگر میں تیز بھاگنا شروع کر دوں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. میں آپ کو کیا بتاؤں. صحیح ہے نا. تو اب جیسے اب نیکسٹ یہ اب اس طرح یہ بہت زبردست کام کی ویب سائٹ ہے, میں ہر کسی کو بولوں گا آپ پلیز یہ چیک کریں, اس میں بہت ساری انفارمیشن آلریڈی ہے. یعنی گورنمنٹ سے متعلقہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو آپ گورنمنٹ آف کینیڈا کی یہ ویب سائٹ ہے canada.ca, canada.ca پہ جائیں. ایکسیس انفارمیشن, کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچے جہاں میک ریکویسٹ ہے وہاں پہ آپ اپنی ریکویسٹ لکھیے گا اور پھر سرچ فار دا کمپلیٹ ریکویسٹ. اب میں ایک اور یہ پیل پولیس کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ نے RCMP میں رپورٹ کر دی, صحیح نا, فراڈ. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے جو متعلقہ جو آپ کی پیل پولیس آتا ہے, اگر آپ پیل پولیس کے علاقے میں آتے ہیں تو یہاں بھی جا کے ضرور رپورٹ کریں. فراڈ دیکھیں ان کے اندر ایک فراڈ کا بھی ہے نا, تھیفٹ فرام ویکل ہے, یہ آن لائن ہے, یہ اور زیادہ اچھا ہے کہ آپ کو اسی وقت آپ کو رپورٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو FIR نمبر بھی مل جائے گا. تھیفٹ آف گیس بھی ہے, تھیفٹ فرام دا وہیکل انڈر, اگر آپ کی گاڑی میں سے. ہیٹ موٹیویٹڈ, یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے. کئی دفعہ لوگ بولتے ہیں یار مساجد امام بارگاہ میں لوگ جو ہیں وہ ہیٹ اسپیچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے پاس ویڈیوز ہیں, تو آپ وہاں جا کے ہیٹ موٹیویٹ پہ پورا کر دیں, اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں. دے ہیو ٹو ٹیک ایکشن. سر دیکھیں باجی یہی تو ڈیموکریٹک کنٹری کا فائدہ ہے, ہر چیز میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی اگر آپ کی گاڑی میں سے چوری ہو جائے گا, تھیفٹ فرام وہیکل انڈر 10,000, وہ بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. ڈیمیج, مسچیف آف دا پراپرٹی انڈر, آپ کے گھر کے آگے کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے, اچھا آپ وہ بھی آن لائن. کئی لوگوں کو باجی پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیس کے اندر فراڈ کا ایک زبردست ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. RCMP تو اپنا کر ہی رہی رول, کرائمز ڈپارٹمنٹ, پرائم ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی فراڈ کا بھی ہے. آپ اس میں بھی ٹکٹ کھلوائیں, کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی کاروائی کرتے ہیں اور RCMP بھی اپنی جگہ کاروائی کرے گا, دونوں اپنی جگہ کاروائی کریں گے. اور کئی لوگوں کے مسئلے تو پولیس نے ہی حل کر دیے ہیں فراڈ کے. تو میں تو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا اگر کوئی پیل پولیس کے علاقے میں, یہ بیسٹ ویب سائٹ ہے. میں آپ بھی کی موجودگی میں, if I'm wrong do correct me, کہ بجائے آپ واٹس ایپ کے اوپر ہر وقت اسکرول کرنے کے, اپنی لرننگ کے لیے لرننگ کریں. یہ کمپیوٹر اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پہ کہ
کہ یہ کون کون سی سائٹس ہیں. آپ ان سائٹس کو نوٹ کرنے کے بعد, اور جب آپ کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے نا تو پاز کر کے یو کین آئی بلیو کاپی دیز سائٹس, لکھ لیں, آپ اپنی نوٹس لکھ لیں اور آپ ہوم ورک کریں, پریکٹس کریں, جیسے بچپن میں ہم الف بے پہ لکھا کرتے تھے. کمپیوٹر کا زمانہ ہے, ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بھائی آپ کسی سے ڈیل کرنے سے پہلے آپ یہ پوری ڈیو ڈیلیجنس کریں. ہر چیز گورنمنٹ نے آپ کے لیے دی ہوئی ہے. میں کیا چاہ رہا ہوں کہ باجی کے لوگوں کو ایک نئے سسٹم سے متعارف کراؤں, ٹیکس سیوی کر دیں. ہاں ٹیکس سیوی کروں. اب جیسے کہ یہ نیکسٹ اگر وہ کر, یہ کتنی امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے. دیکھیں لوگ LMI کے گھپلے کرتے ہیں, کینیڈا بارڈر سروسز. آپ اگر LMI کا گھپلا آپ یہاں پہ رپورٹ کر دیں, فار ایگزامپل کئی لوگ آتے ہیں پاکستان سے, وہ جا کے پتہ نہیں وہاں کیا بولتے ہیں کہ یار ہم آپ کو جو ہے نا ویزا کروا دیں گے, یہ کروا دیں گے, وہ کروا دیں گے, اور پھر وہاں پہ گھپلے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان کی رپورٹ کریں, جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ آئیں گے وہ واپس بھیج دی جائیں گے. میں ایک بہت بری بات کہوں, جی کہہ دیں. اگر لوگوں کو وہ بات اچھی لگتی ہے جو ان کے من کو بھاتی ہے, کیونکہ اگر ایک امیگریشن والا یہ کہہ دیتا ہے نا نہیں آپ کا کام نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر میں عارفہ مظفر, میرے پاس ایک بچی تھی جس نے ساری زندگی میرے ساتھ گزاری. آئی آلویز وانٹیڈ ہر ٹو کم ٹو کینیڈا, سو آئی وینٹ ٹو یاسمین طیبی. یاسمین کہنے لگی کہ عارفہ, جب میرا بیٹا ہوا, جب مظفر بھی گئے تو اس نے کہا نہیں وہ تو نہیں آ سکتی, اس کو انگریزی نہیں آتی. تو خیر میں تو مان گئی, مگر اکثر اوقات کوئی تیسرا بندہ ایک ایسا بھی مجھے ملا, کہتا جی میں منگوا کے دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, 6,000 فیس میں نے دے دی, فیس بھی گئی, میں نے نہیں دی, میں نے نہیں منگوایا, مجھے پتا تھا کہ اس کو انگلش نہیں آتی, شی کی ناٹ کم. تو ہمیں وہ بات اچھی لگتی ہے جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے, اور جو بندہ سچ بولتا ہے ہمیں لگتا ہے انہوں کم ہی نہیں آندا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی ہے. اب باجی جو میں نے یہاں پر چیزیں بتا دی ہے نا, یہ کبھی نہیں بتائی گئی اس طرح, یہ پہلی دفعہ آپ کے شو پہ بتائی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریپیٹیڈلی آپ کو انوائٹ کروں, کیونکہ آپ سے ہر بات, اور ہم کسی کو نیچا دکھانے کی, نہ فہد کا مقصد ہے نہ میرا مقصد ہے. ہمارا مقصد آپ کو لیس کرنا ہے, آپ کو انفارم کرنا ہے کہ یو کین ڈو دس یور سیلف, یا اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو یو کین آسک یور چلڈرن. لوگوں کے پاس, میرے پاس فون ہے, میں اس ڈیٹا میں ہوں, میں یہاں سے جب نکل کے جاؤں گی تو میں دروازہ کیسے بند کر کے جاؤں؟ دیکھیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. I'm just saying. ہاں آپ اپنا وائرلیس بند کر دیں. آپ بھی تو آئے ہوئے ہیں نا, آپ بھی تو آئے ہوئے ہیں نا, تو مطلب اب اگر میں ہوں, ٹھیک ہے, تو میں ساز آواز کی لاٹ کے اوپر ہوں, تو میں یہ وائی فائی یہاں سے ہی بند کروں, پورا کا پورا وائی فائی بند کروں. لیکن دیکھیں آپ ابھی پھر وہی بات ہے کہ دروازہ تو پھر بھی کھلا ہے, چاہے آپ ساز و آواز, وہ اندر گھس گیا ہے. ہاں وہ انٹرنیٹ تو کھلا ہے نا, آپ کے سرور وغیرہ سب ایکسپوز ہیں. اگر کوئی آنا چاہے تو آپ کی انٹرنیٹ, مگر ہماری تو والز ہیں, فائر والز ہیں. فائر وال سے باجی آج کل کچھ نہیں ہوتا. میں تو یہی ایوریڈے میرا کام ہے. اب تو مجھے سائبر سیکورٹی بیچ کے جاؤ گے. اچھا فری سروس دے کے جاؤں. مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. آئی سیڈ کہ نو فہد اپنی پریزنٹیشن دیں گے, بیکاز آئی گارنٹی, میں نے 1 گھنٹے سے کمرشل نہیں کوئی لیا, بیکاز آئی گارنٹی کہ دس ول ہیلپ 1000%. باجی اگر 50% لوگوں کو بھی میں فراڈ سے بچا لیتا ہوں ان ساری ویب سائٹ کے تھرو, آپ سوچیں مجھے کتنی دعائیں ملیں گی. آپ یہ سوچیں. میں نے کہا کسی ایک کو بچا, آپ 50% کہتے, میں کہتا ہوں کسی ایک کو آپ سیو کر گئے تو you saved. What else? اور پھر بھی اگر باجی کوئی کرتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی, اندھا اعتماد جب بھی کریں گے تو مار کھائیں گے. اندھا اعتماد. ایک بات میں اینڈ میں یہی کہوں گا لوگوں کو, ویریفائی اینڈ دین ٹرسٹ. چیریٹیز کے لحاظ سے کیسے ویریفائی کرنا ہے؟ چیریٹیز کا بھی ایک اسنیپ شاٹ ہے, اگر وہ لگا دیں عامر بھائی, وداؤٹ آپ نے وہ ہائیڈ کیا ہے, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپوز. چیریٹیز کا بھی لگا دیں. چیریٹیز میں مجھے بہت بڑی شاکنگ ہوئی ہے باجی, بہت بڑی شاکنگ ہوئی ہے. ایسے ادارے جو ہمارے درمیان ہیں وہ ریووکڈ ہو چکے ہیں, اور ریووک نہیں, وہ مطلب ان پہ تو باقاعدہ پوری ہسٹری نکلی ہوئی ہے, اور وہ کام کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا نام چینج کر دیا ہے, جگہ وہی ہے. اب یہ دیکھیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اور میں یہ لوگوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ خدایا
پلیز آپ یہ چیریٹیز کی ویب سائٹ ضرور چیک کریں. CRA آپ کو اتنا پیسہ خرچہ کر کے اس کو اپلوڈ کرتی ہیں چیزیں, اس میں سے آپ سی بھی ڈالیں گے نا کوئی چیریٹیز کا, اس میں پورا آ جائے گا کتنی ریووکڈ ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے, اور ایسے خطرناک ترین اس کے اندر مسئلے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آگے جا کے تو آپ پہ بہت بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں. تو میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ دیکھیے جی پاکستان بھی بہت سے لوگ, ابھی ریسنٹلی 1-2 آرگنائزیشنز جو بند ہوئی ہیں وہ یہی کہ باہر کے ملکوں سے پیسہ وہاں پہ جاتا تھا. اگر یہاں کینیڈا میں منی ٹرانسفر کی کمپنیاں فن ٹریک کو فالو کرتی ہیں, بیکاز دے ہیو ٹو فالو, دے ہیو ٹو چیک کہ پیسہ کس کو جا رہا ہے, کون پیسہ بھیج رہا ہے, کس واسطے سے پیسہ جا رہا ہے. Would you conclude the program, please? بس یہ کہوں گا کہ یہ آپ لوگ کے لیے چیز بنائی تھی میں نے, آپ اس کو پلیز اس کو غور سے دیکھیں. جب یہ ویڈیو آئے گی آپ کے سامنے, آپ اس پہ جائیں, اس پہ سرچ کریں. آپ کو بہت سارے آپ کے لوگ جو آس پاس گھوم رہے ہیں, آپ کا ان کے ساتھ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں, وہاں سے بھی ان کے بارے میں پتہ. اچھا باجی ایک اور امپورٹنٹ چیز میں بھول گیا, اگر آپ کسی بندے سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, کسی پارٹی سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, آپ اس کو مانیٹر بھی کریں ان ویب سائٹس کے تھرو. میں آپ سمجھے میں کیا بول رہا ہوں. بھائی میں نے کسی ریئل اسٹیٹ سے میں نے کر لیا ایگریمنٹ, صحیح, اس وقت وہ صحیح تھا. آپ نے 4 مہینے بعد پھر جا کے اس ویب سائٹ پہ سرچ کرنا ہے, کیا پتا اس کا لائسنس تو کینسل نہیں ہو گیا. چلو عارفہ کا کرو, دکھا سکتے ہو عامر, چلو عارفہ کو کرو. ہمیں کس جگہ پہ جانا ہے, ہاں کس جگہ پہ جانا ہے, عارفہ کا چیک کرو. اچھا صحیح ہے, چلیں آپ کا چیک کرتے ہیں ابھی. تو اگر عامر بھائی وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں. آج ایک سینیریو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. ایک صاحب ہیں میرے گھر آئے, جی, ان کا نام XYZ ہے. جی XYZ. ایک اور صاحب ہیں وہ پاکستان سے ہیں, سیم نام ہے, ان کا نام بھی XYZ ہے کیونکہ ان کا نام جو ہے وہی نام سیم ہے, ہو گیا. واٹ اے کوئنسیڈنس, دونوں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ایک ہے. واٹ اے کوئنسیڈنس کہ دونوں کے باپ کا نام بھی ایک ہے. اوکے, صحیح ہے. دا اونلی تھنگ از ایک کینیڈا ٹورنٹو میں ہے اور ایک کسی اور پروونس میں ہے. جو کسی اور پروونس میں ہے اس کے بائیں ہاتھ پہ ایک ٹیٹو ہوا کرتا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ٹیٹو کو مٹا بھی دیں تو آپ کو پتا ہے لیزر سے یو کین فائنڈ آؤٹ کہ اس نے ٹیٹو مٹایا ہوا ہے. تو اس کے بائیں ہاتھ پہ ٹیٹو ہے. اس نے اپنی بیوی کو چھریوں سے وار کیے اور وہ پولیس کے نوٹس میں آ گیا. صحیح ہے. اب وہ جو پولیس کے نوٹس میں آیا اس کے بعد وہ وہاں سے تو بھاگا, اور بھاگا تو اس نے اپنی بیوی کو پھر تھریٹنگ کال کی کہ میں تمہارے فلاں فلاں کو ماروں گا, اور پتہ نہیں شاید کچھ کیا بھی. جی. اب وہ تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا. مگر جو صاحب کینیڈا میں وہ کہتے ہیں میں بارڈر پہ جاتا ہوں تو 7 گھنٹے امریکہ جاتی دفعہ, 7 واپسی پہ. الٹیمیٹلی دے فاؤنڈ, مجھے اکثر اگر پولیس روک بھی لے کہیں مطلب, جی تو the only thing now police says show us your left hand. جی باجی, اب آگے کیا ہونے والا ہے, اسی اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. آگے ہوگا آپ کی, جیسے آپ جائیں گی نا, جیسے آپ ایک کوئی سرکل جیسا ہوگا, اس میں آپ کھڑی ہوں گی. آپ نے وہ موویز میں بھی دیکھا ہو, آپ کی آئیز یا کوئی بھی آپ کا فیشیل ایکسپریشن کو اسکین کرے گا. آپ نے دیکھا یہ فون میں بھی فیشیل سے آ گیا, آپ یوں دکھائیں گے تو آپ ہو جائے گا. وہ سیم ٹیکنالوجی اب ایئرپورٹ پہ بھی آ جائے گی. نہیں ہے, آپ آگے ہوگی. آپ نیکسس پہ چلے, جو ہم نے نیکسس کا کارڈ بنوایا تھا وہ میری آنکھ کو دیکھ کے, میرے آئرس کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا. اگر وہ بندہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نیکسس کروا لے, پرابلم از گونا بی ریزالو, دیر ول بی نو پرابلم, آئی ایم ٹیلنگ یو. ہاں, اگر وہ الیکٹرانک ڈاکیومنٹ اپنے سارے بنوا لیتا ہے تو نیکسس کا کروا لے کارڈ, دین نیکسٹ ٹائم ہی از گونا گو, دے وڈ سوائپ دا نیکسس کارڈ, ہی وڈ نو دیٹ دس گائے از ناٹ دا سیم پرسن. سمجھ آپ, سال ہو گیا. اس آدمی کا تو آئرس ان کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کا تو آ جائے گا نا. اس کا آ جائے گا تو آپ کی کمپیوٹر میں دکھا دے گا. It's gonna go right away, no problem. یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس, آپ اس کو بولیں, آپ کا مسئلہ میں نے ابھی ایک حل کر دیا. میں آج ہی ان کو کال کر کے آج ہی کہوں گی. اٹس اے ویری اسٹرینج سینیریو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ آف برتھ ایک ہے ہمارا. اچھا, اس آدمی نے جو ہے اس نے اس کے ہاتھ کے اوپر نا اردو میں لکھا ہوا ہے, کوئی ٹیٹو بنا ہوا ہے. جو دوسرا آدمی ہے جس نے مرڈر کیا ہے نا, اس کے ہاتھ کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں, اب خیر پولیس کو اتنا پتہ چلتا ہے, دے آسک می, اور تو بلکہ کہتے ہیں بارڈر کے اوپر جب موجود تھا تو اٹ ٹک می ایکسٹرا 1.5 گھنٹہ, بیکاز انہوں نے مجھے کہا کہ ہم وی ہیو ٹو برنگ ان اے لیزر مشین تاکہ چیکس کر سکے کہ تم نے کہیں ٹیٹو اپنا مٹایا تو نہیں ہوا. جی. تو اینی ویز
مانیٹر بھی کریں. یہ بہت امپورٹنٹ میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا کہ فار ایگزامپل آپ کی کسی سے ڈیل ہو جاتی ہے بلڈر سے, صحیح نا, تو ویب سائٹ میں نے بلڈر کی بتائی ہوئی ہے, آپ 4 مہینے بعد ہر 4 مہینے بعد الرٹ لگا لیں, دیکھیں کوئی اس کا کیس تو سامنے نہیں آیا. اچھا, اب کیس اگر سامنے آ جائے کہ پروجیکٹ اس کے سارے کینسل ہو گئے, ایگزٹ کر جائے, تو وہ دوست پیسے تو اس کو دے دیے 20%, اب وہ واپس نہیں کر رہا, تو باجی فراڈ پولیس کے پاس جائے, کسی کے پاس جائے, کیونکہ کیس کرے فائل, کیونکہ یہاں تو پھر ریڈ الرٹ مل گیا اس کو. مگر جو بلڈرز ایسوسیشن ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی, جو ٹیری آن ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہی. لاک تو کرنا پڑے گا نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہاں کا سسٹم تو ایک چل رہا ہے نا, ہمیں پولیس میں رپورٹ کرانی پڑے گی, ہمیں RCMP میں رپورٹ کرانی پڑے گی, تو وہ تو کرائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ کچھ تو ہوگا. بندہ ہاتھ باندھ کے آپ کہتے بیٹھ جائیں. دس از اے ویری اسٹرینج سسٹم کہ اس میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم بعض اوقات کسی کی گھر سے, کسی کی گاڑی سے, کسی کے لباس سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں, ہاں, اور ڈو ناٹ گیٹ امپریسڈ بائی دیز فزیکل اپیرنس, یا اپیرنس سے مت آپ امپریس ہوں, ٹرائی ٹو فائنڈ دی ایکچوئل تھنگس. میں کہتا ہوں میرا یہی ہے, جب بھی بزنس کریں آپ کو چاہے کچھ بھی ہو, اس کو کتنا بھی برا لگے, اگر وہ برا لگے گا زیادہ اچھا ہے شروع میں برا لگ جائے, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوئی انٹینشن ہی خراب ہے, کیونکہ اگر آپ کو ID نہیں دے گا, نہ کوئی 2 ریفرنس دے گا, وہیں پہ پتہ چل جائے گا نہیں یار آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, میری زبان پہ اعتبار نہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نمازیں نہیں پڑھتے, آپ نے میری نمازیں نہیں دیکھی, کتنی نمازیں پڑھتا ہوں میں. فہد, بہت شکریہ. فہد اقبال ان کا نام ہے. ہی از ناٹ این آرڈنری مین. سائبر سیکیورٹیز میں اٹس ناٹ, اس کا ایگزام ہی بڑا ڈیفیکلٹ ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. سائبر سیکیورٹیز میں کام کرتے ہیں. فہد کو ریسنٹلی پیل پولیس کمیونٹی امبیسڈر بھی نامزد کیا گیا ہے, ان کو سینٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے. فہد از اے فل ٹائم امپلائی, مگر یہ کام بیکاز یہ کمپیوٹر کا کیڑا ہے اینڈ سائبر سیکیورٹی. اب تو فراڈ کا بھی میں ہو چکا ہوں, فراڈ کا بھی کیڑا ہو چکا ہوں. یہ کرتے کرتے مجھے فراڈ کے پتہ نہیں کتنی چیزیں پتہ چل گئی ہیں باجی. میں سو یو کین ہیلپ پیپل. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے, میں مثال کے طور پر میں نے عارفہ نے اگر اپنی کمپیوٹر کی سروسز لی ہیں, اگر مجھے میرا ریکوائرڈ رزلٹ ملنے کے لیے 5 to pay something I pay, ہم 770 پہ پے کرتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہم نے کوئی سائبر سیکیورٹی نہیں لگوائی ہوئی, ہم تو کیا توڑ کے لے جاؤ, جو بھی لے کے جانا گو ٹیک اٹ. میں اگر لٹرلی اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پیسے لینے چاہیے, صحیح, میں نے ابھی تک 1 روپیہ نہیں لیا کمیونٹی سے کبھی, اور یہ اگر ان کی اگر $5 million ڈال لیں, اگر میں ان کے $5 million بچا لوں کہ بھائی وہ بندے کا پورا چیک کر کے دے دوں, تو وائی ناٹ. میری اپنی کمپنی رجسٹرڈ ہے, میں طریقے سے کام کرتا ہوں. fiqbal@gmail.com. اگر کمپیوٹر سے متعلق انفارمیشن آپ سے چاہیے تو اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے تو آنکھیں بند کر کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے. بزنسز, ڈاکٹرز, آفس, مارگیج آفیسز, کیونکہ مارگیج آفس والوں کے پاس تو آپ پتہ ہے کتنی وائٹل انفارمیشن ہوتی ہے کلائنٹس کی. باجی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں دنیا کا سب سے پرانا آدمی ہوں سائبر سیکیورٹی کا. میں بڑی بات نہیں کرتا, آپ سے تو میں 1000 گنا پرانی ہوں, مگر مجھے صرف اتنا پتا کہ میرے بچے سائبر سیکیورٹی میں ہیں, اور مجھے کچھ نہیں پتا. تو مطلب اوپر والے نے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, انہوں نے بہت کرم کیا بھائی میرے پہ کہ بس علم کا سمندر کھولا ہوا الحمدللہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے. fiqbal@gmail.com. fiqbal@gmail.com. چند اسپانسر ٹاپ آف دا آور میں نے 5 بجے بھی نہیں پلے کیے تھے, 6 بجے والے بھی پلے کرنے ہیں, مگر اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ سیشن. یہ سیشن آپ ہمارے یوٹیوب پہ بھی دیکھ پائیں گے, اور ضرور دیکھیے گا. آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے اپنی واٹس ایپ پہ, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جائیے, اس پروگرام کو دیکھ کے وہ ویب سائٹ ایک کاپی پہ نوٹ کر لیں اور آپ پریکٹس کریں. You must learn these. Top of the hour. Fahad, thank you very much, beta. بہت شکریہ. fiqbal@gmail.com.